الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدی و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم آج سورہ الانفال جو کہ القرآن کی 8ویں نمبر کی صورت ہے اس کو پڑھنا شروع کریں گے۔ صورت یہ 8ویں نمبر کی ہے لیکن یہ دراصل ایک مدنی صورت ہے، اور یہ نبوت کی پوری زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم نبی وسلم کی زندگی میں یہ صورت کہاں پر ہے؟ یہ صورت قرآن ہمیں پتہ ہے کہ اس کا دیباچہ، اس کا خلاصہ، اس کا تعارف سورہ الفاتحہ ہے قرآن کی۔ قرآن جب تک فاتحہ سمجھ میں نہیں آئی ہو نا تو ہم صفحے پلٹتے رہے، سمجھ میں نہیں آ سکتا دراصل۔ تو یہ کہنے کو بڑا آسان ہے کہ قرآن کا تعارف ہے۔ کیا تعارف ہے؟ تعارف یہ ہے کہ انسانوں نے یہ جان لیا کہ ان کا ایک رب ہے، وہ اپنے معبود خود نہیں ہے۔ یہ پہلا ادراک اس کو ہوا۔ یہ ادراک ہوتے ہی اس نے جانا کہ مجھے تو بیش بہا نعمتیں میسر ہیں، میرے اپنی جسم سے لے کر، میری خلقت سے لے کر، میرے کام کرتے ہوئے اعضاء سے لے کر، میری دیکھتی ہوئی آنکھوں سے لے کر، میرے سنتے ہوئے کانوں سے لے کر، یہ نطق جو مجھے عطا ہوا ہے، جو صلاحیتیں مجھے عطا ہوئی ہیں، جہاں نظر اٹھائیں لگتا ہے پوری کائنات آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ جانا تو اس کی زبان پہ جاری ہوا، اللہ تیرا شکر، مجھے صرف تو نے نہیں بنایا، جو میرا تعلق اس پوری کائنات سے ہوا ہے۔ کہنے کو پہاڑ بالکل کھڑے ہوئے ہیں بلند و بالا اور پانی بہتا ہوا ہے، لیکن دونوں میں ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ایکو سسٹم جو بھی طرح سے جانتا ہے، ایکو سسٹم کا نام نہ بھی جان تو سمجھ جاتا ہے کہ سب باہم آہنگ ہے، یہ سب مل کر کام ہو رہا ہے۔ وہ پانی برستا ہے کہاں آسمانوں سے اور پھوٹتی کہاں کھیتیاں اس سے، تو اس کی زبان پہ جاری نکلتا ہے اس سے، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر ہے اس رب عالمین کا۔ شکر، تعریف جب اپنی انتہا کو چھوتی ہے تو شکر میں ڈھلتی ہے۔ جسے شکر سے محروم کیا گیا اس کو ہر اچھائی سے محروم کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے لقمان کو بڑی حکمت عطا کی تھی، اس کو شکر گزار بنایا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کفر کے مقابلے میں شکر کو لے کر آتا ہے، اور شکر کے مقابلے میں کفر کو لے کر آتا ہے، ایمان کے مقابلے میں نہیں۔ ایمان کے مقابلے میں بھی لاتا ہے لیکن بتانے کے لیے کہ جب یہ ڈھلے گا نا ایمان کی چیز میں تو ظاہر شکر میں ہوگا یہ۔ اور آپ جانتے ہیں ہم سب کے جاننے والوں میں شکر گزار بندے بھی ہوں گے، ناشکرے بھی ہوں گے۔ بس وہ ناشکرہ جو ہوتا ہے، جس کیفیت میں ہوتا ہے، اس کو سب کچھ میسر آ جائے، یہ ایک الگ ہی بات کرتا سنائی دیتا ہے، الگ ہی کام کرتے دکھائی دیتا ہے۔ تو شکر گزاری یہاں سے شروع ہوتا ہے قرآن، رب العالمین کی شکر گزاری سے۔ پھر جب یہ جان لیتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی رحمت ہے اس کے پیچھے، ایک ایسی رحمت جو کہ بے پایا ہے، جو کہ ختم ہوتی ہی نہیں، جس کا کوئی دوسرا سرا ہی نہیں ہے جو انسان سمجھ سکے تائیں کہ قیامت آ جائے۔ یعنی کہ صرف رحمان نہیں ہے بلکہ رحیم بھی ہے۔ وہ رحمت جو کبھی جوش مار کے ختم ہی نہ ہوتی ہے، اس ذات کو رحیم کہتے ہیں۔ رحمان تو جوش کا صیغہ ہے، بہت ہی آگے بڑھ کر کچھ دینے کا صیغہ ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کبھی موڈ اچھا ہے بہت کچھ دے دیا، نہیں اچھا ہے تو کچھ نہیں دیا، روک لیا۔ وہ ذات روکتی کچھ نہیں، بظاہر اس کے قہر میں بھی رحم ہی رحم ہے اور اس کے جبر میں بھی رحم ہی رحم ہے۔ وہ کھلے گا، کچھ ہم سمجھ جاتے ہیں باتیں، کچھ ہم پہ کھلیں گی جب کھلیں گی۔ کچھ کی جھلک اس نے قرآن میں دکھائی ہے کہ وہ مال لے لیتا ہے تو کس طرح رحمت کر رہا ہوتا ہے، وہ بعض اوقات اولاد لے لیتا ہے تو کیسے رحمت کر رہا ہوتا ہے، وہ بعض اوقات کوئی مصیبت ڈال دے تو کیسے رحمت کر رہا ہوتا ہے۔ سب کچھ نہیں کھول کے اس نے دکھانا تھا کیونکہ دنیا امتحان کی غرض سے چلائی ہے اس نے، سب کچھ بتا لیتا اور امتحان ختم ہو جاتا، لیکن کہیں کہ اس نے بتایا بھی ہے۔ اس کے لیے قرآن پڑھتے ہیں ہم۔ پھر سمجھ میں آیا، اس نے بتایا کہ جان رکھو تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو، کوئی گھر ایسا ہی سے موت واقع نہ ہو چکی ہو۔ ہم سب جان چکے ہیں کہاں ہے ہمارے دادا، کہاں ہے ہمارے نانا، کہاں ہے ہمارے بڑے۔ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے ختم تو ہونا ہے، اس معاملے میں انفرادی طور پہ بھی ختم ہونا ہے اور اجتماعی طور پہ بھی ختم تو ہونا ہی ہونا ہے۔ لہذا وہ دن تو آئے گا جب جو لے کر جائیں گے اس کے بدلے پائیں گے۔ لہذا پھر کیا جائے، جب اس دنیا کا تنہا مالک وہ اور اس آخرت کا بھی تنہا مالک وہ، تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر ٹوٹل ڈسپوزیشن میں جانا ہے، ٹوٹل سبمیشن میں جانا ہے، سر کو واقعتاً جھکا دینا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر ایسا ہے یہاں بھی صرف اور صرف تو اور وہاں بھی صرف اور صرف تو پھر کس کی عبادت کی جائے؟ شکر گزاری صحیح معنوں میں کس کی جائے، اور عبادت پھر کس کی جائے؟ مانگا پھر کس سے جائے؟ اب مانگا جائے تو کیا مانگا جائے؟ اگر آپ کو اس موقع اتنی سمجھ میں بات آ گئی ہے اور کچھ مانگنا ہے تو کیا چیز مانگی جائے؟ جب جس کو یوم الدین سمجھ میں آ گیا وہ مانگے تو مانگے کیا؟ جو پیچھے چھوڑ کے جانا ہے وہ مانگے، جو یوم الدین میں ساتھ لے جانا ہے وہ مانگے۔ یہ دیکھیں کتنی عقل کے سامنے کسوٹی رکھ دی اللہ تعالیٰ نے
کہ بتاؤ کیا عقل ہے کہتی ہے تمہارا علم کیا کہتا ہے؟ جو پیچھے چھوڑ کے جانا ہے وہ مانگتے ہو اس جگہ پر، یا جو ساتھ لے کے جانا ہے وہ مانگتے ہو؟ تو یہ دیکھیں کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ دعا تورات میں بھی ایسی ہی ہے بائی دا وے۔ قرآن میں جو علم ہے وہی پرانا سارے انبیاء کا علم ہے نا، اللہ نے دیا ہے۔ یہ اسلام کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع تھوڑی ہوا ہے، یہ آدم علیہ السلام سے دین چلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کو تکمیل کر کے محفوظ کر کے آگے بڑھا دیا گیا کہ نبوت ختم کر دی ہم نے۔ وہ اس دین کے پہلے پیغمبر نہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن اس دین کی پہلی کتاب نہیں، آخری کتاب ہے۔ یہ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لہٰذا سب زیادہ تر قرآن وہی ہے، تورات میں کچھ باتیں اللہ نے بدلی بتا کر بدلی ہیں کہ جا کے پہلے بھی کہا تھا وہ ایسا تھا اب ایسا ہے۔ تو بتایا کہ جی اب اگر مانگنا ہے تو مانگو کیا؟ وہ صحیح اور سچا رستہ جس پر چل کر تم یوم الدین میں داخل ہو جاؤ، جو تمہاری موت سے شروع ہو جائے گا معاملہ۔ جو اس رستے پہ چل کے پہنچ گیا اس نے کامیابی حاصل کر لی، اور جس نے کسی بھی اور رستے کا انتخاب کر لیا، چاہے سننے میں، دیکھنے میں، برتنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو، کیونکہ وہ خود ساختہ ہوگا اور وہ گڑھا ہوا ہوگا، وہ صرف اور صرف جان بوجھ کے جاؤ گے تو سرکش کہلاؤ گے، غضب کا شکار ہو جاؤ گے اللہ کا۔ اور جان بوجھ کے نہیں بھی کیا، لیکن پتہ تھا کہ میں سیدھا رستہ چھوڑ کر کسی اور پہ جا رہا ہوں، یہ اللہ کے نبیوں کا دیا ہوا دین نہیں ہے، کتنا ہی سننے میں اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی کچھ نہ ہو اس میں، تو کیونکہ گمراہی ہے تو پھر دالین قرار پا جاؤ۔ یہ ہے اس کا کہ اب یہ ہم نے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نے جو مانگا میں نے دیا تمہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کر کے اور قرآن دے کر فاتحہ قبول کی گئی ہے۔ یہ اس دعا کا جواب، اس دعا کی قبولیت ہو چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پہ ہوئی تھی دعا۔ جب یہ کھڑے ہو کے دعا مانگی گئی ہے تو دین کہیں کھویا ہوا نہیں تھا، وہ اہل کتاب کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر معلوم تاریخ میں جاری و ساری تھا۔ بار بار ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کہ اس دین کا نام ہی ہے یا تو اسلام یا دین ابراہیم۔ اس سے پہلے کہ انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ تفصیلاً ذکر نہیں کیا، ان کی رودات ہمیں ویسے نہیں سنائی تفصیل سے کہ انہوں نے کس طرح کہا تھا اور کیا کہا تھا، کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، لہذا قریب ترین حوالہ دیا جاتا ہے ہمیشہ۔ دین بتا دیا آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی تک پہنچا ہے، حوالہ بار بار ابراہیم کا اس لیے دیا ہے کیونکہ اللہ نے دنیا کو چلانا تھا، دکھانا تھا، سمجھانا تھا، سمیٹنا تھا۔ آج آپ کے لیے ریلیونٹ، چاروں طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں، 8 ارب کی دنیا میں 5.5 پونے 6 ارب دین ابراہیم کا نام لینے والے لوگ ہیں اس وقت، اور جو باقی بچ جاتے ہیں وہ جانتے کہ دین ابراہیم کیا ہے، مانے نہ مانے الگ بات ہے۔ 3-3.5 ارب عیسائی وہی دین ابراہیم کے ماننے والے، شکل جو بھی بنائی انہوں نے، 1.25-2 ارب مسلمان دین ابراہیم کے ماننے والے، ہم کہتے ہیں ہم اسی دین ابراہیم پر ہیں جو صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو جاری کر دیا، اور 60-70 لاکھ کے قریب یہودی وہی دین ابراہیم کے نام لیوا، شکل انہوں نے کچھ بھی بگاڑی ہو اس کی۔ تو یہ ٹوٹل اس وقت بھی کنفیگریشن ہے، یہ اس کے علم تھی، اللہ کے علم میں تھا، تو اس نے بار بار اس طرح معاملے کو بتایا، بار بار کہے گا یہ تم کیا کہتے رہتے ہو کہ ہم یہود ہیں، ہم نصارہ ہیں، یہ تو اس وقت تک گروہ تھے اور آج کل بھی، تم ابراہیم کے دین والے تھے، تمہیں اس پہ رہنا تھا، چلو تم سے نہیں سنبھالا گیا، اب میں نے اس پیغمبر کو بھیج دیا، اسے تم اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہو اور اس کتاب کو پہچانتے ہو جس کا ذکر اس نبی کا تمہاری کتابوں میں تھا، تو اب پہچان لو، اب آ جاؤ۔ اگر تمہارے بڑوں نے غلطی کھائی، تمہیں صحیح بات نہیں بتائی، کوئی تمہیں سرکش کر کے لے گیا دوسرے راستے پہ، کوئی تمہیں بھٹکا کے لے گیا، میٹھا میٹھا سنا کے چلو یہ بھی دین ہے، اس طرح کرو یہ بھی دین ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی دین ہے، اچھا بنا لیا اپنا دین، اب واپس آ جاؤ دین پر۔ دیکھیں اس وقت کیسا قرآن یہ بات بار بتا رہا ہے، یعنی کہ جب قرآن کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اس دین میں فرقے بنائے، اے ہمارے نبی اعلان کیجیے آپ کا ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تو کون سے فرقوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ فرقے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میرا باپ ابراہیم، نام رکھا ہے یہود، وہ کہہ رہا ہے میرا باپ ابراہیم، نام رکھا ہے نصارہ، وہ کہہ رہا ہے میرا باپ بھی ابراہیم اور ہمیں بتوں کے پجاری قریش، اور یہ رہے ابراہیم کا نام لیوا جو کہہ رہے ہیں یہ ہے دین ابراہیم جو اللہ نبیوں کے ذریعے جاری کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہ فرقے جو سامنے آ کے کھڑے ہو گئے نا اپنی اپنی اینٹیں مسجد بنا کر، ان سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو وہ پھر بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں اور فرقے بنا رہے ہیں اور جنہوں نے بعد میں یہ کام کیے ہیں۔ تو یہی اس پورے قرآن کا میسج ہے۔ اگر آپ نے جو بھی علم دین کے نام پر آپ کہہ رہے ہیں کیسا بھی سننے میں ہو، اس قرآن کے مطابق 100 مثالیں ہم بھی دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، کنٹمپریری مثالیں جنہیں کہتے ہیں، عہد حاضر کی مثالیں دیں گے، ہونی قرآن کے تابع چاہیے، 1000 قصے سنائیں ہونے قرآن کے تابع چاہیے، روایات لے کر آئیں دلیلوں کے طور پہ، حدیث لے کر آئیں قرآن کے تابع ہونی چاہیے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم ہے براہ راست، اس پہ مہر ان کی ہے، اس پہ راویوں کا نام نہیں ہے۔
باقی علم پہ راویوں کا نام چاہیے. جب آپ ان کی چھان پٹک کرتے ہیں تو نبی اسلام اللہ نہ کرے کوئی مسلمان سوچتا ہے کہ نبی اسلام پہ کوئی جرح کر رہا ہے. نہیں, یہ جو بخاری نے اور امام مسلم نے جرحیں کی ہیں کہ میں یہ حدیث نہیں لوں گا, 3.5 لاکھ ایگزامن کر کے 5,000 نکالی ہیں سر, 3.5 دونوں بندے ملا کر, مسلم نے اور بخاری امام نے. تو جو باقی چھوڑ دیے انہوں نے کس پہ اعتراض کیا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ معاذ نبی اسلام پہ اعتراض کیا؟ نہیں, ہو نہیں سکتا. راویوں پہ اعتراض کیا ہے, بتانے والوں پہ اعتراض کیا ہے, ان کے متن کی صحت پہ اعتراض کر کے بولا ہے یہ ہم قبول نہیں کر سکتے, ہم مطمئن نہیں ہے کہ نبی اسلام کی بات ہے یہ. تو اتنی چھان پٹک کر کے یہاں پر کوئی ایک آیت پہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ آیت نہیں نبی اسلام نے سنائی تھی؟ یہ ہے قرآن, اس کے نیچے رکھ کے پڑھنی ہے حدیثیں, اس کے نیچے رکھ کے پڑھنی ہے روایتیں, اس کی روشنی میں سنانے ہیں قصے, اس کی روشنی میں بھگارنے اپنا فلسفہ. اس کے مطابق نہیں ہے تو دین نہیں ہے یہ بات. تو فاتحہ نے جب کہہ دیا کہ ہمیں وہ رستہ چاہیے جو انعام یافتہ کا ہو, اور ہمیں اس رستے سے بچنا ہے جس پہ چل کے ہم مغضوب ہو جائیں یا بھٹک جائیں, قرآن نے انہی 3 باتوں کا جواب دینا ہے ہمیں. اب اس نے چوتھی بات کیوں کرنی ہے کوئی؟ وہ بتائے گا یہ کرتے چلے جاؤ, یہ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے. تو کیسے پہچانیں گے انعام یافتہ کون ہے؟ یہ نہیں دیکھنا کہ دیکھو اس کی طرف دیکھو جو یہ کر رہا ہو یہ ٹھیک ہی ہوگا, قرآن کی طرف دیکھو جو یہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ انعام یافتہ ہے. یہ معیار کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ بار بار کہہ رہا ہے یہ قریش یہ کیا کہتے ہیں آ کے کہ ہم نے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو ہم کیا کریں تمہارے باپ دادا کا؟ بتاؤ نبی کی دین کے مطابق تھے تمہارے باپ دادا تو مانو, ورنہ پھینکو اٹھا کے ادھر. ایسے یہود نصارہ کو کہتا ہے وہ کہ جاؤ لیا اپنی نبیوں کی دی ہوئی کتابیں, اگر ہماری کتاب کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے, یہ باپ دادا کا کیا کریں ہم؟ باپ دادا سب کے ہوتے ہیں, اگر باپ دادا کو دلیل مانیں گے تو پھر نصرانیوں کو کیا دین کی تبلیغ کیسے کریں گے؟ یہود کو دین کی تبلیغ کیسے کریں گے؟ کسی کو بھی دین کی تبلیغ کیسے کریں گے؟ یہود تو کہتے تھے تم کہتے ہو سارے نبیوں کو مانتے ہو تو ہمارے سامنے زبان کیوں چلاتے ہو؟ پھر ہم تم سے سینئر ہیں, ہماری کتابیں تم سے پہلے کی. نصرانی بھی یہ کہتے تھے مسلمانوں کو. تو اگر باپ دادا کو مانے اور پچھلوں کو مانے اور اس نے کہہ دیا تو حرف آخر مانے, ختم, ٹائم فش. پھر کون سا دین, کون سی کتاب, کون سی نبوت, کون سا آخری دین, کون سی آخری کتاب؟ یہ زندگی بھر تک کا معاملہ چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے. میری جواب دی ایسے نہیں ہوگی, بولے کہ ہاں جی فلاں صاحب کیا پڑھ کر آئے تھے؟ بہت آتا تھا. تو بتاؤ ذرا قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا پڑھ کر آئے اس کے بارے میں؟ تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیا کریں کیا کیا آتا ہے ہمیں, اپنے اپنے شعبوں کا کتنے ماہر لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. کیا سب کے سب ایسے بن جائیں کہ قرآن کے ترجمے کیا کریں؟ نہیں کرنا, ہمیں کرنا بھی نہیں ہے. ہم سب نے خدا نخواستہ دانت کی روٹ کینال کرنی پڑ جائے نا ہم کو, تو ڈینٹسٹ کے پاس ہی جانا ہے آپ نے. کوئی ہے اس میں دو رائے؟ لیکن صبح شام آپ کے دانت صاف کرنے ڈینٹسٹ آتے ہیں. جو بھی سن رہے ہیں میں ان سے بھی پوچھ رہا ہوں, آپ کے دانت صبح شام صاف کرنے ڈینٹسٹ تشریف لاتے ہیں یا آپ کو خود سیکھنا ہے کہ دانت کیسے صاف کرنے ہیں؟ یہ آپ نے سیکھنا ہے. آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں, ڈینٹسٹ آپ کی زندگی میں 10% رول بھی پلے نہیں کرتا, 90% اپنے دانتوں کا خیال آپ خود رکھتے ہیں. یہی دین ہے آپ کا. یہ باورچی کو بھی چاہیے, یہ ڈاکٹر کو بھی چاہیے, یہ انجینئر کو بھی چاہیے, ہاؤس وائف کو بھی چاہیے. وہاں پیشی تنہا ہوگی, باپ میرے سامنے آ کے کھڑا نہیں ہوگا, اور جب کھڑا ہوگا تو آ کے بولے گا لے جاؤ میرے بیٹے کو اگر مجھے چھوڑتے ہو تو. یہ بولے گا باپ جا کر, بیٹا بولے گا میرے باپ کو لے کے اگر مجھے چھوڑتے ہو تو اس کو دوزخ میں پھینکو, مجھے چھوڑ دو. یہ قرآن ہے. ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہاں جا کر؟ پتہ تو چلے وہ کون ذی روح ہستی ہوگی جو ہمیں بچائے گی وہاں جا کر. یا تو ہم مینٹلی ریٹارڈ ہوں گے تو بچیں گے, یا بچپن میں ہمارا انتقال ہو چکا ہوتا تو ہم بچ جاتے. ایسا کوئی بھی نہیں بیٹھا ہم میں سے. تو فاتحہ یہ ہے, دروازہ کھل رہا ہے یہاں سے اس علم کا جو ہمیں سیکھ لینا چاہیے اپنی زندگی میں. کتنا مقدور بھر, کتنا جتنا جس کی استطاعت ہے, اور استطاعت ماشاءاللہ بہت ہے. جہاز ہم اڑا لیتے ہیں, علاج ہم کر لیتے ہیں, بلڈنگیں ہم بنا لیتے ہیں, کاروبار ہم کر لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں. ان لوگوں کے لیے, یعنی کہ ہم جیسے ادنا لوگوں کے لیے جو عالم نہیں ہے, 90% ہے قرآن. کیونکہ یہ انذار کا قرآن ہے, انذار کا, خبردار کرنے کا, جو آسانی سے بچہ بھی سمجھ جاتا ہے. اچھا لاؤ گے تو ٹیچر اچھے نمبر دے گی, برا ہوم ورک لاؤ گے تو ٹیچر برے نمبر دے گی. یہ ہے 90% قرآن. باقی علماء کا قرآن تو ہے ہی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تو بتانا تھا نا کہ کس شان کا ہے یہ. کہیں کوئی عالم فالم سمجھتا کہ میں نے میدان مار لیا, ان کے لیے پھر جو قرآن ہے اس ہے زندگی کم ہے, پھر ایک زندگی کا 10 زندگیاں کم ہے اس کے لیے. تو یہ تشنگی ان کی بھی پوری کرتا ہے پھر کہ آئیے اپنا علم لے کر. تو فاتحہ نے ہمیں بتایا, وہیں سے جوڑ لیا تھا, ہم نے پڑھ لیا ماشاءاللہ. اہل کتاب کی پوری رودات پڑھی ہم نے, اس لیے ہم نے آیتیں آج کم رکھی ہیں تاکہ ہم یہ بات سما خراشی میں نے کر دی. ہم نے پورا قصہ پڑھا کہ آخر اہل کتاب کا معاملہ تھا کیا, البقرہ سے لے کے المائدہ تک پڑھا. ہو کیا رہا تھا ان کے ساتھ؟ یہ ساری صورتیں مدینے میں اس لیے آ کے سنائی گئی تھی کیونکہ اہل کتاب بستے ہی مدینہ کے اطراف میں تھے, تو یہ
مکے میں کھڑے ہو کے قرآن سنانا نہیں تھا. لیکن یہ سب ہمیں پتہ ہے کہ ہجرت کے بعد کی یہ صورتیں ہیں ساری. 13 سال لگ بھگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے. بہت قرآن سنایا گیا, زیادہ تر قرآن تو مکے میں سنایا گیا. لیکن فاتحہ سننے کے بعد جو مکی صورت ہے, ہم نے پڑھا مدنی قرآن, پورا پڑھا ہم نے, جانا کیا کیا کہتے تھے, وہ کیا کرتے تھے, کیا تھا ان کی کتابوں میں, انہوں نے کیا کیا. اور کیونکہ مدنی قرآن تھا لہٰذا مدینے میں مسلمانوں کو بتایا گیا ان کے برعکس تم نے کیا کرنا ہے, ان کے برعکس تم نے کیا کرنا ہے, ان کے خلاف تم نے کیا کرنا ہے, کیسے زندگی گزارنی ہے, سب بتایا گیا ہمیں. پھر یہ کرنے کے بعد جب ان کا معاملہ پورا سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے, پھر تعالیٰ نے دوبارہ بتایا کہ اب یہ بھی اس ترتیب میں جو ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ قریش کا پھر معاملہ کیا تھا, بتایا یہ بھی ابراہیم کی اولاد تھے. اب یہ مکی قرآن ہے لیکن کیس ان کا پورا سمجھا دیا, الانعام میں سمجھایا سارے, ہم نے کیسے دلیل سنائے تھے ان کو. ہمارا جب پیغمبر آیا تو اس نے قریش کی آنکھیں کھول دی, آسمان کی طرف دیکھو, زمین کی طرف دیکھو, جانوروں کی طرف دیکھو. کتابیں تو تھیں نہیں ان کے پاس, ان کو یہی دلائل دینے تھے, دیتے چلے گئے, پڑھتے چلے گئے. ہم نے کتنا پڑھا. پھر اس کے بعد ان کو کہانیوں سے دلائل سنائے جو وہ جانتے تھے, جن سفروں پہ وہ سفر کرتے تھے رستوں پر, کہ تم سمود سے سیکھو, آج سے سیکھو, مصر جاتے ہو, فرعون کے قصوں سے واقف ہو, ان سے سیکھو. الاعراف میں انبیاء کی سرگزشت کے ذریعے سمجھایا ان کو. اب آنکھیں کھولو. ان کو تو کتابیں سنانی تھی, یہی سنانا تھا, یا تو گرد و پیش سمجھانا تھا, یا وہ قصے کہانی, وہ رستے جن کو وہ جانتے تھے, یہ سمجھا دیا. اس کے بعد بھی قرآن مکے میں جاری رہا تھا. لیکن ہم پڑھنے والے ہیں, ہم کیا کھولتے ہیں, اس کے فوراً بعد ہم آج کی صورت کھول لیں گے. انفال, ترتیب دیکھیں قرآن کی. انفال بتائے گی کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے, غزوہ بدر تک ہو چکا ہے. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اب وہ وقت آ گیا ہے جو کہا تھا نا کہ فوج در فوج مسلمان داخل بھی ہوں گے, تو اب ذرا کمک پکڑ لو, تیاری پکڑ لو. اب وہ وقت آ گیا ہے جب رسولوں کے منکرین پہ عذاب نازل ہوتا ہے. پہلی قسط دکھائی بھی جا چکی بدر میں. بدر میں پہلی قسط دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب اپنی جماعت کو منظم کر لو, تیاری پکڑ لو. اب ہم نے وہ کر دینا ہے جو ہم نے کیا تھا نوح کی قوم والوں کے ساتھ جنہوں نے انکار کیا تھا. وہ کم تھے بہت, تو کشتی بنا کر ماننے والوں کو نکال لیا تھا, باقیوں کو ہم نے غرقاب کر دیا تھا. پھر ہم نے دیگر رسولوں کی قوموں کے ساتھ یہی کیا. کتنے قصے پڑھ کر آ گئے ہم نے. نوح کے بعد ہم نے کہا جی لوط کی قوم کے ساتھ یہ ہوا, شعیب کی قوم کے ساتھ یہ ہوا, صالح کی قوم کے ساتھ یہ ہوا, ہود کی قوم کے ساتھ یہ ہوا, موسیٰ کی قوم کے ساتھ یہ ہوا, عیسیٰ کی قوم کے ساتھ یہ ہوا علیہ السلام اجمعین. اور اب آخری رسول ان کو بھی انکار کر دیا گیا, تو چھوڑنا تو تھا نہیں اللہ تعالیٰ نے. اتنی غلط فہمیاں دور کرے گی یہ صورت ہماری, اتنی غلط فہمیاں دور کرنے والی ہے. قرآن ہے نا, یہ بتائے گا آپ کو قصے کہانیاں جب قرآن سے ہٹ کے پڑھے جائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. کیا کیا باتیں ہم سنتے ہیں, کس دھڑلے سے سنتے ہیں, اور قرآن کتنے واضح انداز میں اپنی بات صاف بتا رہا ہوتا ہے. ہماری توجہ جانی چاہیے اس پہ. تو انفال میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے. یہ ایک بدری صورت ہے جو خود بتا دے گی کہ غزوہ بدر کے بعد کی ہے, اور اپنے مضمون سے بتائے گی کیونکہ اب 3 ہجری کے بعد کی ساری باتیں ہیں. بدر 2 ہجری میں ہوا تھا غزوہ بدر کے بعد, اور 8ویں ہجری میں پتہ فتح مکہ ہو جائے گا, اس سے تھوڑا پہلے لگ بھگ. تو اس دوران میں مسلمانوں نے کیا کرنا ہے, تیاری کرنی کیسے ہے, اپنی جماعت کو منظم کرنا کیسے, کرنا کیا آخر, یہ بتائے گی صورت. اور پھر وقت آئے گا کہ 8ویں ہجری کی حج سے پہلے, یعنی فتح مکہ کے بعد کہ اللہ تعالیٰ بولے گا بس ٹائم ختم, وہ سورہ توبہ آ جائے گی جو کہ 90 نمبر کی صورت ہوگی. لیکن آئی ہے قرآن میں آخری صورت کے طور پر. اگر نزول دیکھا جائے, ٹائم پیریڈ دیکھا جائے, خود بتا رہی ہے جب 8ویں ہجری کا ذکر کر رہی ہے تو کب آئی ہے. یہ بتا رہی ہے لو حج آنے والا ہے, 4 مہینے کا الٹیمیٹم دے دو, اسلم تسلم, مانو بچو نہیں مانو مارے جاؤ گے. پتھر آسمان سے برسنے والے ہی ہیں, یا پھر کچھ اور. سیلاب آیا چاہتا ہے, یا پھر کچھ اور. زلزلہ آیا چاہتا ہے, یا پھر کچھ اور. کیونکہ رسول کا انکار تم نے کیا تھا, ملت تمہاری ختم. یہ توبہ میں پڑھیں گے کیسے نافذ کر دے گا اللہ تعالیٰ. اب سیلاب, اللہ نے تو کہا تھا چھوڑوں گا نہیں, وہ جس طرح چاہے پکڑے, وہ پتھر سے پکڑے, سیلاب سے پکڑے, زلزلے سے پکڑے, یہ اس نے بتانا تھا. وہ بتائے گا کیسے پکڑا اس نے. انفال ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس پوری تمہید کے بعد انفال نفل کی جمع. نفل کا مطلب ہوتا ہے حق سے زیادہ, جو آپ ہر صلات میں پڑھ کر آتے ہیں. فرض کے بعد جو نماز بھی آپ پڑھتے ہیں وہ نفل نماز ہوتی ہے. فرض کے علاوہ, فرض عبادت کے علاوہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ نفل عبادت ہوتی ہے, اور دونوں سنت ہوتی ہیں. سنت ہوتی ہے ہر عبادت, اور 2 طرح کی ہوتی ہے, فرض ہوتی ہے اور نفل ہوتی ہے. فرض وہ جس کو نہ کر کے ہماری پوچھ ہے, ہمارا مواخذہ ہے, اس عبادت کو فرض عبادت کہتے ہیں. یہ بالکل اس طرح ادا کی جاتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, یعنی کہ سنت کے طریقے پر.
نفل عبادت بھی بالکل اس طرح ادا کی جاتی ہے جیسے نبی نے سکھائی ہے، یعنی کہ سنت کے طریقے پر۔ تو پورا کا پورا دین ہے کیا؟ عملی دین، سنت۔ اس میں فرائض بھی ہیں اور اس میں انفال بھی ہیں۔ پورا عملی دین کیا ہے؟ سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے نا، یہ ہم نے نہیں پیدا کر لیا، یہ صحابہ بھی خود نہیں بنا سکتے تھے دین، یہ انبیاء دیتے ہیں۔ یہ دین کا پورا علم ہے القرآن، اور پورا عمل ہے سنت۔ سنت میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ وہ کام جو فرض کر دیے گئے، جن کو چھوڑ کر ہم بچ نہیں سکتے، اور وہ کام جو ایکسٹرا کیے جاتے، اضافی کیے جاتے ہیں، ہوں گے یہ بھی سنت کے طریقے پر۔ کیوں کہ آپ نفل نماز میں بھی 4 سجدے نہیں کریں گے، کریں گے 2 ہی ہر رکعت میں۔ آپ نفل روزہ بھی رکھیں گے تو فجر سے مغرب تک کریں گے، آپ دوپہر سے مغرب تک نہیں کر کے بیٹھ جائیں گے کہ میرا نفلی روزہ ہے تو میں دوپہر سے شروع کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے ہوگا، نبی نے سکھایا ہے، نفل یہاں سے نکلا ہے۔ تو یہ پوچھ یسألونک، سوال کرنا ہم بھی جانتے ہیں، یسألونک، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں۔ کون سوال کرتے ہیں؟ پر چل جائے گا۔ یسألونک کس بارے میں؟ عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں، کیونکہ یہ حق سے زیادہ ہے، اسی لیے مال غنیمت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑنا ہی اجر تو پورا ہو چکا، اس کے بعد سامان ہاتھ آ جائے دشمنوں کا تو یہ اضافی ہے، اس سے یہ نفل اضافی نکلا ہے، انفال۔ تو مال غنیمت کو یسألونک عن الانفال، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ اس مال غنیمت کا آخر کیا ہونا ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، ان سے کہہ دیجئے یہ جو مال غنیمت آتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ کیوں کہا ایسا؟ اس لیے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یلغاریں ہوتی تھی، وہ کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی عام جنگ، یہ اللہ اور رسول کے منکرین کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا۔ یہ ایسا تھا جیسے تلوار نہ ہو پتھر ہو، جیسے تلوار نہ ہو سیلاب کی موج ہو، جیسے تلوار نہ ہو زلزلے کا ہلنا ہو، بس صحابہ آلات کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں یہ عذاب براہ راست اللہ نازل کر رہا ہوتا ہے، تو جو تو اس میں شامل ہو گیا اللہ کے ٹول کے طور پہ سمجھے، اس کی تو ویسے ہی سب کچھ مل گیا، اس کو مال بھی آتا جائے تو یہ اضافی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ کہہ دیا تو ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، لہذا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے معاملات کی درستی کر لو۔ صاف وجہ پر چل رہی ہے کہ ابھی آ جائے گا آگے، بدر کے معاملات ہیں، مال ہاتھ آ گیا ہے، گئے تھے غزوہ بدر میں کم لوگ، جب مال زیادہ ہاتھ آ گیا، سب 70 ان کے سردار کام آ گئے، پہلی قسط آ گئی ان پہ عذاب کی، تو پیچھے جو رہ گئے انہوں نے کہا ہم نے بھی تو کچھ نہ کچھ سہارا کیے تھے کہ یہ مال تو ہمیں بھی تھوڑا بہت ملنا چاہیے۔ تو اللہ نے پہلا الٹیمیٹم دیا، خبردار ہو جاؤ، اس کا نہ اس کا، اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، اور اس مال پر اب بحثیں نہیں ہوں گی، آپس میں بدمزگیاں نہیں ہوں گی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے معاملات کو درست کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر ایمان کے دعوے دار ہو تو پھر اطاعت ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی۔ اطاعت کو ہم بہت اچھی طرح سمجھ چکے۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی فرض تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اطاعت کرتے تھے اور ہم بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن ہم نماز پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک ہم اتباع نہ کر لیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں پتہ نہیں نماز پڑھنی کیسے۔ تو اس معاملات میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، نبی کی اتباع ہوتی ہے۔ لیکن اگر دنیا کی کسی معاملے مال بانٹ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ تمہارا یہ تمہارا، اب اگر آپ نے نہیں مانا تو کہ نبی کی اطاعت کرنی ہے آپ نے اس معاملے میں بھی، ہر جو نبی نے حکم جاری کر دیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ انکار کر دیں، یہ اطاعت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ ان کنتم اگر ان کا مطلب اگر ان کنتم مؤمنین، تو دعوے سے نہیں چلے گا کام، اطاعت نظر آنی چاہیے تو تمہارا ایمان ہے۔ یہ آج تک بھی یہی ہے، اطاعت ہوگی اللہ اور رسول تو ایمان ہے۔ ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں، اذا جب ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کی کوئی بات پیش کی جائے، کوئی یاد دہانی اللہ کی طرف سے ان کو سنائی جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل بالکل اس اللہ کی خشیت سے بالکل لرزنا شروع ہو جاتے ہیں، ان پہ ایسی خشیت طاری ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ، یہ تلاوت سے نکلا لفظ ہے تلیت، جب ان کو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، ان پہ تلاوت کی جاتی ہے، آیاتُہُ، آیات کی، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور۔ تو ذرا بتائیں گے کہ تلاوت کا مطلب، تو میں نے آج کا سنا دیا آپ کو، تلاوت کا پورا قرآن خالی ہے، مطلب آپ کو تلاوت کہہ دے اس کو مطلب یہ نہ بتائے کہ سمجھنا ہوتا ہے اس کا مطلب۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میں نے سورہ نمل کی آیت نمبر، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، ان سے کہو اے نبی جب میں قرآن پڑھ کے سناؤں تو جس نے ہدایت لے لی اپنے لیے لی، جس نے چھوڑی خود گمراہ ہوا۔
تلاوت کا عربی میں لفظ کا مطلب ہی پڑھنا ہے، یعنی کہ سمجھنا. صفحہ پلٹنا عربی تلاوت نہیں بولا جا سکتا اس پہ، جس طرح اردو میں پڑھنا نہیں بولا جا سکتا بغیر سمجھے کے لیے. کیا ہے ایمان والوں کا معاملہ کہ جب ان پہ تلاوت کی جاتی ہے، ان پر آیات کی، ان کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. والا ربہم یتوکلون، اور یہ اپنے رب پہ ہی توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. یہی تو ایمان کا سر چشمہ، یہ آیات یہ سمجھ میں آئیں گی تو سمجھ میں آئے گا اللہ کیا چاہتا ہے. یعنی کہ علم ٹھیک ہوگا، یعنی کہ ایمان کے درجے پہ پہنچے گا اور عمل میں ڈھلے گا. الذین، کون ہوتے ہیں ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ اپنی صلاۃ کو قائم کرتے ہیں. ومما، دیکھیے کیا شاندار بات آ رہی ہے، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ مال کو اپنا کسب سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ نہیں کہتے یہ میرے علم سے ملا ہے مال، مجھے یہ میری محنت کا صلہ ہے، میں کیوں کسی دوسرے کے حوالے کروں. یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے. یاد کر لیجئے کہ بقرہ شروع بھی یہیں سے ہوئی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ بھی نوٹ کیجئے بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، کس بات پہ ہو رہا ہے نزاع؟ یہ مال میرا، یہ مال تیرا، مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے. یہیں سے شروع ہوئی نا. یہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، مال کیسے بٹے گا، اپنی اصلاح کر لو، تقوی اختیار کرو، اللہ کا رسول اللہ کی اطاعت کرو. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان والے تو دراصل ہوتے وہ ہیں جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں اور ہماری دیے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ تو اپنا مال دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں. کتنی ریلیونٹ بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر. اولئک، اور ایسے ہی لوگ، یہی لوگ، المؤمنون حقا، سچے ایمان والے تو یہی ہیں. زیادہ لٹمس ٹیسٹ دیا اللہ تعالیٰ نے. بقرہ فاتحہ کے فوراً بعد بھی سنا کر لٹمس ٹیسٹ دیا تھا کہ پہلا تعلق ہے اللہ سے، اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے، پوچھو اپنے آپ سے نماز کا کیا حال ہے، نماز کا کیا حال ہے. اگر ہم غافل ہیں یا ہمارے قریبی لوگ غافل ہیں نا، مطمئن کبھی مت ہوئیے گا، بہت ٹیڑھ ہوئی ہوئی ہے، بہت گڑبڑ ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ سے تعلق میں شگاف پڑا ہوا ہے. اور اسی طرح دوسرا لٹمس ٹیسٹ دیا ہے، لوگوں سے تعلق کا لٹمس ٹیسٹ دیا ہے، مال خرچ بھی ہو رہا ہے دوسروں پہ یا نہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے، دوسروں پہ اس نے گھر والوں کو بھی ڈال رکھا ہے، اس نے ماں باپ کو بھی ڈال رکھا ہے، میاں بیوی کو ڈال رکھا ہے، بچوں کو ڈال رکھا ہے، پتہ نہیں کس کو، سب کو ڈال رکھا ہے. کمایا آپ نے، آپ ماں باپ پہ خرچ کر رہے ہیں، بچوں پہ خرچ کرتے ہی ہیں. یہ بھی اللہ کی کمال مہربانی ہے، وہ اسی میں شامل ہے. بار بار بتا دے گا وہ کہ مال کا تمہارے حقدار کون ہے. اس نے بتایا، جب مال کا حقدار بتایا، یہ تمہارے ماں باپ، یہ تمہارے عزیز و اقارب، یہ تمہارے قریبی لوگ، اور پھر بتایا مساکین و غربا. تو پہلے اس نے بتا رکھا ہے یہ بات. وہی کہہ رہا ہے خرچ کرو مال پہ سے، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ہم نے تمہیں دیا ہے، تو اس کو ہمارا مال سمجھ کے خرچ کرو. یہی ہے المؤمن حقا، سچ میں حق کے سچے مومن تو یہی ہیں. لہم، انہی کے لیے تو درجات عند ربہم، بہت درجے ہیں ان کے رب کے پاس. آخرت تم سب کو چاہیے، ہم جا ہی رہے ہیں، ہم کریں نہ کریں ٹھیک، ہم جا رہے ہیں، تو پھر درجے انہی کے ہیں. وہ مغفرہ، اور مغفرت بھی انہی کے لیے ہے. ورزق کریم، یہ تم کیا خرچ کر رہے ہو؟ یہ تم خرچ نہیں کرو گے تو بھی چھوڑ کے جاؤ گے. اگر اس دنیا میں تم یہ خرچ نہ بھی کرو گے تو چھوڑ کے تو جاؤ گے. خرچ کر دو گے تو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر رہے ہو، پھر تمہارے درجات اللہ کے پاس ہیں، مغفرت اللہ کے پاس ہے. اور ورزق کریم، اور وہ شاندار رزق ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن زندگی یہ والی گزار کے آنی ہے. اس رزق کو روک کے بیٹھو گے دوسروں کے لیے، یہ تو پھر بھی نہیں رکے گا تمہارے پاس، چھوڑ کر ہی جاؤ گے. لیکن اگر یہ کرو گے تو وہ رزق ہاتھ آئے گا جو رزق کریم ہوگا، جو کبھی ختم ہی نہیں ہونے والا ہوگا، جس کی لذتیں، جس کی انتہائیں نہ ختم ہونے والی ہیں، ہر دفعہ پہلے سے بڑھ کر. کما یعنی کہ اسی طرح، کس طرح؟ اخرجا کا ربو کا، نکالا تھا. خروج ہم بھی کہتے ہیں، اخراج ہم بھی کہتے ہیں نکلنے کو. جیسے کہ آپ کے رب نے نکالا تھا، من بیتک بالحق، آپ کے گھر سے آپ کو حق کے ساتھ نکالا تھا. کہاں نکالا تھا؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جبکہ ایسے بھی کچھ لوگ تھے ایمان والے جو کہ اس بات کو پسند نہیں کر رہے تھے. اب یہ بات آ گئی، اب نکل رہے ہیں، ماضی کی ساری باتیں پتہ جا رہی کہ یاد ہے نا وہ وقت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ گھر سے نکالا تھا. کچھ لوگ انکار بھی کر رہے تھے، اور وہ تھا جب بدر کے لیے نکل رہے. یجادلونک، جدال کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو. یجادلونک، وہ لوگ جو اعتراض کر رہے تھے وہ آپ سے جھگڑتے بھی تھے، یعنی کہ اس طرح بات کرتے ہیں نہ کریں زیادہ بہتر ہے. فی الحق، حق کے بارے میں. بعد ما تبینہ، جبکہ اللہ کھول بھی چکا تھا. بین کہتے ہیں کھلے ہوئے کو. بعد
ما تبینہ کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اور جب کہ واضح ہو گیا تھا کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، ان کو کیسے لگ رہا تھا، لیکن اس نکلنے میں ان کو لگ رہا تھا جیسے لے کے جایا جا رہا ہو ان کو موت کی طرف، اور سامنے نظر ہی آ رہی ہو، یہ سب کھلتا جائے گا کیا بات ہو رہی ہے۔ وَإِذْ یعیدکم، وعدہ ہم بھی کہتے ہیں، جب یہ وعدہ کر رہا تھا اللہ، یعیدکم اللہ تم سے وعدہ کرتا احدی الطائفتین، کہ دو گروہ ہیں ان میں سے ایک ملے گا تمہیں، انہا لکم، وہ تمہارے لیے ہو جائے گا، وتودون انا غیر ذات الشوکہ، لیکن تم میں سے کچھ کیا چاہ رہے تھے کہ ہاں مل تو جائے لیکن کچھ کرنا نہ پڑے، بغیر کچھ کیے ملے، زیادہ زحمت نہ ہو، ہمیں لڑنا بھڑنا نہ پڑے، پھر بھی سب کچھ ہاتھ آ جائے۔ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق، تو تم تو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ تمہیں مل جائے، لیکن اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ چاہتا تھا ویرید اللہ یہ چاہتا تھا ان یحق الحق، کہ بالکل ثابت کر کے دکھا دے کہ حق ہے کیا، بکلمات ہی ویقطع دابر الکافرین، اور جو کچھ اس نے تمہیں ہدایتیں جاری کی اپنے کلمات کے ذریعے سے، جو حق ہے اس حق کو اللہ ثابت کر کے دکھا دے اور جڑ کاٹ دے کافروں کی۔ بس ہم آخر پہ آ گئے آج کے سیشن کے۔ قرآن نے یہاں سے اتنی غلط فہمیاں دور کی ہیں، کیونکہ یہ جانے سے پہلے ہی بتا دیا قرآن نے کہ جانے سے پہلے یہ ہو رہا تھا، لیکن اللہ کیا چاہتا تھا اس نے بتا دیا۔ جتنے قصے کہانی آپ نے سنے نا کہ ہم راستے میں گئے، پہلے انہوں نے چاہا کہ قافلہ ہی لوٹ لیا جائے جو ابو سفیان لے کر آ رہے تھے، اور پھر کہا اس کی طرف چلے جائیں، اور پھر وہ رستہ بدل گیا، رستہ بدل کے اس نے خبر کر دی اور وہاں سے لشکر آ گیا قریش کا، تو لاچار ہمیں اللہ ان کو لڑنا ہی پڑا۔ پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو تو نکلنے سے پہلے ہی معلوم تھا کہ کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، کافروں کی جڑیں کاٹنی ہے۔ تو لشکر لوٹ کے کٹنی تھی یا سرداروں کو ختم کر کے کٹنی تھی جڑیں؟ جڑ تو کٹی ان کو مارنے کے بعد، تو یہ نہیں ہو کہ وہاں جا کے فیصلہ ہوتا کہ جڑ کٹے گی یا مال ملے گا۔ اللہ نے کہا تھا مجھے تو بھیجنا ہی جڑ کاٹنے کے لیے تھا، تو پھر کیا اس نے بات کو ایسے پیش کیا تاکہ ایمان والوں کو بھی احساس ہو جائے کہ حق پر کون ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے کہ کون مضبوط ایمان والا ہے اور کون ابھی بھی پس و پیش کی کیفیت سے گزرا۔ بہت کم لوگ تھے وہ، زیادہ تر یہی کہہ رہے تھے، پوری تاریخ اس کی بھی گواہ ہے۔ قرآن نے ثابت کر دیا کہ پہلے سے ہی پتہ تھا کہ صحیح معنوں میں کرنا کیا ہے۔ اللہ نے نکالا نہیں تھا مسلمانوں کو قافلہ لوٹنے کے لیے، اللہ نے تو جڑ کاٹنے کے لیے ہی نکالا تھا۔ اب ساری باتیں اس کے تابع کر کے پڑھتے ہیں، خود ہی ٹھیک کر دے گا معاملہ۔ لیحق الحق، تاکہ حق کو پھر سچ کر کے دکھائے، ویبطل باطل، اور یبطل الباطل، اور باطل کر دے بالکل ناحق کو، ولو کرہ المجرمون، چاہے مجرمین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ تو یہ ہے قرآن نے جو اس پورے معاملے کو اپنی 2 آیتوں سے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نکلنے سے پہلے ہی پوری بات بتا رکھی تھی۔ انہوں نے اعلان اس طرح کیا کہ بھائی دیکھو 2 صورتیں ہیں، اب ہمارے ہاتھ میں ہے تو قافلہ آئے گا یا پھر ہماری مڈ بھیڑ کافروں سے ہوگی۔ اس وقت لوگوں نے کہا، زیادہ تر لوگوں نے کہا ہم ان کے پیچھے جائیں گے، ہمیں اللہ کی نصرت حاصل ہوگی۔ کچھ نے کہا نہیں، ہمیں قافلے کے پیچھے جانا چاہیے، ابھی لڑنے کا وقت نہیں ہے، ابھی زیادہ سامان نہیں ہے، ابھی ہتھیار نہیں ہے، ابھی نمبر نہیں ہے ہمارا پورا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہی تو دیکھنا تھا کہ صحیح معنوں میں جگہ پہ کون کھڑا ہوا ہے، اور پھر اللہ نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ جڑ کٹے گی ان کی، پہلی قسط ان کو دکھانی تھی عذاب کی۔ پھر کیا ہوا؟ اس تستغیثون، جب تم فریاد کر رہے تھے ہمارے نبی اور تمہارے ساتھ ایمان والے بھی، ربکم، اپنے رب سے، فاستجاب لکم، اللہ نے وہ فریاد قبول کی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور کہا کہ فکر نہیں کرو تمہاری مدد کیسے کی جائے گی، ایک کے پیچھے ایک آنے والے 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر اس انتظام کے ساتھ اس قلیل جماعت کو جاؤ دیکھو گے۔ اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم الفرقان، حق کو ناحق سے الگ کر دینے والا دن، یہ مٹھی بھر اور وہ ہزاروں کا لشکر۔ ہم جانتے ہیں 1000 سے زیادہ کی تعداد ان کی، اور 313 312 313 کے لگ بھگ ان مومنین کی تعداد۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حق کیا ہوتا ہے؟ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے نہیں بنایا اس خوشخبری کو سوائے کیا؟ خوشخبری بنا دیا، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے لیے اطمینان کا باعث بنا دیا، یہ کہہ کر کہ تمہاری مدد فرشتوں سے کی جائے گی۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کون کر سکتا ہے مدد اللہ کے علاوہ؟ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وہ بہت ہی زبردست لیکن بہت ہی حکمت والا ہے، اپنی طاقت کو کبھی حکمت کے بغیر بروئے کار لاتا نہیں ہے۔ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ وہ علیم تو سب سے زیادہ ہے لیکن حکیم بھی بہت ہے،
وہ العلیم الحکیم ہے، وہ العزیز الحکیم ہے، وہ اپنی طاقت کو بغیر حکمت کے بروئے کار کا ملاتا۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمیں سب کو سیکھنا چاہیے۔ ہم سے غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، ہم گھر کے بھی بڑے ہیں، گھر میں بھی طاقت ہے، ہمیں آفس میں بھی طاقت ہے، بعض اوقات محلے میں بھی طاقت ہوتی ہے، پھر انسانوں کو طاقت ملتی ہے، ملکوں پہ طاقت مل جاتی ہے۔ اس طاقت کو حکمت کے ساتھ بروئے کار آنا چاہیے ہمیشہ۔ ایسے ہی اللہ کرتا ہے۔ کتنی بار کہتا ہے نا کہ اگر میں چاہتا، میں اپنی کرنے پہ آتا تو سب کو خود ہی مسلمان بنا لیتا، میں اگر تمہیں پکڑتا تو ابھی پکڑ لیتے سب کو۔ کیسی حکمت جاری کی ہے کہ موقع دیتا رہتا ہے، توبہ کا بھی موقع دے رہا ہے، سمجھنے کا بھی موقع دے رہا ہے۔ تو دیکھیں انفال نے شروع اپنے آپ کو کر لیا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا پریروگیٹو ہے، یہ کیا کس کو دینا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ کی آیتیں سنتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ صلاۃ تو قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یاد کرو وہ دن تم بدر کے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ کہا تھا حق کی فتح ہوگی اور باطل کو مٹانے کی اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ اس یوم الفرقان کو اس کو یوم الفرقان اللہ بنا دے گا۔ نبی کو پہلے ہی پتا تھا کہ ہونا کیا ہے، آج کافروں کی جڑ کٹنی ہے، وہ صرف بتانے کے لیے تھا کہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکنہ طور پہ تو یہ قافلہ بھی ہے۔ پہلے دن سے پتا تھا ان کو، ہم قافلے کے پیچھے نہیں جا رہے، ہم جا رہے ہیں، پھر جس طرح بھی اوپر چڑھائی کر کے آئیں گے ہماری مٹ بھیڑ ان سے ہی ہونی ہے۔ انشاءاللہ آگے پڑھتے آئیں گے، صورت ہمیں بہت ساری غلط فہمیوں سے نکالے گی۔ اللہ ہمارا ذوق و شوق بڑھا کے رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔